الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غير الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان اللہ. حضرات محترم، پہلی بات یہ ہے اس رب کا شکر ادا کریں جس رب نے ہمیں اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک خوبصورت مقصد کے لیے جمع فرمایا. اور اس نبی پر لاتعداد درود و سلام ہو جو ہدایت کا سامان لے کر کہ اگر کسی کی نظر دیکھنی ہو تو وہ منظر سے ہی ثابت ہو سکتی ہے. کسی دے نگاہ دا حال معلوم کرنا ہوئے، نظر معلوم کرنی ہوئے تو منظر دیکھو، نظر ثابت ہو جائے گی. اور آج دو منظر ہیں. ایک وہ منظر ہے جو یہ ہے کہ تمہیں جو منظر نظر آ رہا، ہمیں جو منظر نظر آ رہا، ان دونوں مناظر میں ادھر کی نظر آ رہی. آج اس تخت ولایت پر متمکن براجمان سلطان نیروی ہمیں یہ منظر دکھا کر اپنی نظر سمجھا رہے ہیں، تمہیں یہ منظر دکھا کے اپنی نظر سمجھا رہے ہیں. اور نظر کس نو کہندے ہیں؟ تے جنہاں نوں نظر نہیں آندا انہاں نوں نظر لگی ہوئی ہے. جی نظراں بھی تے بہت ساریاں ہوندیاں. تو ایک وہ نظر ہے جو قبر کے اندر سے بھی اپنا آپ دکھا رہی ہے، اور اس نظر کے نتیجے میں یہ منظر نظر آ رہا ہے. تو یقین کر لو، اس بات کا یقین کر لو کہ یہ حضرات صرف پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، آنکھیں بند نہیں کرتے. آنکھیں بند نہیں کرتے، اور ان کی کھلی ہوئی نظر اس کھلے ماحول کی نظر میں نظر آ رہی ہے. حضرات، میرے کبار مشائخ، میرے سرپرست، میرے سر کا سایہ یہ منظر دیکھ کے خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ میں دائیں دیکھوں یا بائیں دیکھوں، ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی صاحب نے میری حفاظت کا اہتمام کیسے کیا، شیخ العالم نے میری حفاظت کا اہتمام کیسے کیا. خاندان کے جو سب سے بڑے تھے اس سب سے چھوٹے کو ان کے حوالے کر دیا. حضرات، حضور خواجہ خواجگان
مرد درویش صورت و سیرت حضور محی الدین غزنوی صاحب خاندان غزنوی کے ماتھے کا جھومر، محبتوں کی تصویر، صوفیانہ ماحول کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ، یہ کچھ بھی نہ بولیں، ایک لفظ بھی متلفظ نہ فرمائیں، صرف یہ بیٹھے رہیں، میں اسے بھی خدا کا بہت بڑا کرم سمجھتا ہوں۔ اور کہ میرے محی الدین غزنوی سالار سلسلہ ولایت، اس دھرتی پر نقش بندیت کا فیض عام کرنے والے، انہوں نے ان کا نام جب رکھا ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرات، یہ حسن جو آپ کو ان کے رخ زیباں پر نظر آ رہا ہے، یہ بابا جی صاحب نے اپنی صورت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں فضل ربانی کا خوبصورت نام دے کر، بے شک درخت کے تنے پر کبھی پھل نہیں اگتا، نہ اس پر پتے اگتے ہیں، لیکن یہ سب پتے بھی ٹہنیوں پر ہوتے ہیں، پھل بھی ٹہنیوں پر ہوتا ہے، لیکن یہ سارا فیض درخت کا ہوتا ہے۔ اس وقت خاندان میں جن کو درخت کی حیثیت حاصل ہے وہ آپ کے سامنے تشریف لائے۔ جماعت میں ایک تھا، اس طرح خاندان غزنوی کا اسد یہ آپ کے سامنے بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ حضرات، یہ بیماری میں یہ خطاب اس طرح ہویا تو خود سوچ لو جب ٹھیک ہوندے نا تو کیا کروں؟ شیر دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ حضرات، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ مجھ سے ضبط ہی نہیں ہو رہا، تم نہیں ہے، یہ ایک باطنی کیفیت ہے جس کا اظہار میں لفظوں میں بالکل ادنا طریقے سے کر رہا ہوں، چونکہ جذبات کو لفظوں کا جامع پہنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ یہ دونوں وجود سلامت رکھے۔ یہ ہمارے محسوس نہیں کیا کہ میرے قبلہ عالم کی گود میں کھیلنے والا ایک سورج جو شیخ العالم کا منظور نظر بھی ہے اور قبلہ عالم کے لیے تمانیت قلب کا سامان بھی ہے، جنہوں نے نیریہ شریف کی تعلیمات کو، سنیت کے عقائد اور تبلیغ اسلام کو آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس طرح پھیلایا جس طرح افق پر سورج اپنی کرنیں بکھیرا کرتا ہے۔ یہ ایک اسم بامسمى شخصیت فرمائے، یہ سب نورانیت، طریقت، شریعت اور بحر معرفت کے خوبصورت سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد کائنات کو حق کا پیغام دینے والے عظیم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب بھی کلام ہو تو دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں، ذہن کو اطمینان ملتا ہے۔ ان کو دیکھ کے آنکھوں کی ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ جتنے بھی ترقی ہو جائے، جتنے بھی ہم آگے چلے جائیں، جتنے بھی ہم بلند سے بلند سیڑھیاں طے کرتے آگے نکل جائیں، یہ یاد رکھو انشاءاللہ ہمارا سر آپ کو ہمیشہ ان کے آگے خم ہی نظر آئے گا۔ دعا کرو ہمارے یہ ادب، احترام جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، احترام ادب موضوع ہے،
اور مجھے لگتا ہے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ اب دعا کریں اللہ مجھے اس ادب، احترام اور تعظیم کے ماحول میں ہی رہنا نصیب کرے۔ حضرات میں نے ایک پیر صاحب مقدس ذلہ العالی، ہمارے دلوں کی جان، ہمارے سینوں کی ٹھنڈک، انشاءاللہ وہ اپنے پیارے کلمات، یہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اسی سے ہی آدمی کا دل سکون حاصل کر لیتا ہے۔ جتنا آپ کا دل کرے گا آپ گفتگو فرمائیں گے اور پھر دعا بھی فرمائیں گے جس طرح آپ کا ارشاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں بھی تھوڑا نال ہی ہوں گا، نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر ساڑھے خلفاء اہل محبت نے بڑی محنت دے نال تھوڑے واسطے حلال رزق کا بندوبست کتا ہویا، نہیں سمجھے؟ چونکہ یہاں ایک مجلس ہوگی 12:30 پونے 1 بجے تک، آخری مجلس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد زور کے بعد جو ہماری انتہائی اور حتمی مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ نور ٹی وی سے براہ راست پوری دنیا میں نشر کی جائے گی۔ اس میں پھر آپ نے تشریف لانا ہے، پھر پیر صاحب قبلہ کی اجازت سے آپ رخصت ہو جائیں گے۔ بہرحال مزید وقت کو ضائع کیے بغیر میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس آدمی نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، وَمَن يُعَظِّمْ، جو آدمی، چلو ہم اس کا صحیح ترجمہ کر لیتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ، آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف جو شیڈیول تانوں دسیا تسی اسے گم ہوئے ہو، اس تو بعد کیا ہوئے گا، اس تو بعد کیا ہوئے گا، اس ویلے جس مرحلے میں چو اتھے ہی رہو، اگے نہیں سوچنا۔ یہ صرف نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھو، نشانی منزل نہیں ہوتی، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، صرف شاعر نہیں فرمایا، شاعر اللہ فرمایا، جس میں اضافت ہے اللہ کی نشانیاں، لہذا نشانی کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، نشانی کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ پتہ چلا اصل تعظیم خدا کی ہے، لیکن اللہ نے اصول بنا دیا کہ نشانیاں نہیں، شاعر اللہ ہے۔ اور شاعر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ شے جو خدا کا پتہ دے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اب ترجمہ سنو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور میرے جو کبار مشائخ میرے سرپرست یہ بھی علم دین کے نور سے آراستہ ہیں۔ جانیوں کی تعظیم کی بس یہ کا تقوی ہے۔ سمجھے نہیں ہو؟ آپ نے تقوی کی تعریفیں سنی علماء سے، قرآن نے بہت جگہ فرمایا اتقوا اللہ، آنے والے متلاشیان محبت و حقیقت جان لو کہ تصوف کے اس ٹھکانے اور اس میخانے اور اس آستانے پر آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جسم کا تقوی ہو رہا ہے، انہاں وچ بھی نظر آتا ہے جنہ دیا شلوارہ ادیاں انہوں دا بھی نظر آمدہ ہے، نہیں سمجھے؟ اور
جو کھڑے ہو جائیں تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ اس سے پورا لشکر گزر سکتا ہے درمیان سے۔ یہ تقوی وہاں بھی نظر آئے گا، نہیں سمجھے آپ ہیں جی؟ وہ سمجھے ہو کہ نعریہ شریف کے سٹیج سے پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کی نشانی وہی ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد اندر میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سمجھ آئی گیا؟ اور میرا یہ بولنا یاد رکھو، یہ میرا فخر، انہی کی عزت، اور وہ جو آرام فرما رہے ہیں دو شخصیات اور باقی بھی، ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ وہاں سے فخر فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک خادم ایسا ہے جو ہمارا پیغام پہنچا رہا ہے۔ نشانی اگر اصل کا پتہ نہیں، اچھا اگر آپ برطانیہ چلے گئے پھر یہ نظر آیا، کون یاد آئے گا؟ اس سے پتہ چلا نشانی جتنے بھی ہو، یہ قرب و بود کی نزاکتوں سے ورا الورا ہے۔ نشانی وہی ہوتی جو اصل کا پتہ دے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، پس جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ورنہ صرف جسم کا تقوی یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کے بعد نماز پڑھنا اور ہے، اور ان کے بغیر نماز پڑھنا اور ہے۔ اور اللہ تو اتنی نسبت کا لحاظ کرتا ہے کہ صفا مروہ کو بھی اللہ نے فرمایا ان الصفا، میں اصل نشانی کے لیے اور مزید آگے نشانی ہو، خدا نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے بھی اپنی نشانی کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اس سے ہمارا سلسلہ بیعت و طریقت بھی کہ تسی کس کو لو بیعت ہو جی، میں پیر صاحب کی بلا کو لو بیعت ہوں، پیر صاحب کس کو لو بیعت ہے؟ حضور محی الدین غزنوی کو لو بیعت ہے، وہ کس کو لو بیعت ہے؟ وہ مولوی سرکار تو بیعت ہے۔ چلتے جاؤ تو اصل تو صدیق ہے نا۔ مدینے کی سرحدوں پر پہنچے تو لوگ نبی پاک کو چھوڑ کے صدیق سے ملنا شروع ہو گیا کہ اللہ کا رسول آ گیا۔ حضرات میں بڑا فرق تھا، لیکن پتہ چلا کہ جو سیرت کا نور حاصل کر لیتا ہے، صورت سے جو چیز پہچانی جاتی ہے، خدا بغیر صورت کی مماثلت کے بھی وہی فیض عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئی آپ؟ یہ ادب ہویا نا، یاد رکھو، وہ دل دا تقوی مک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جس ویلے دل دا تقوی مک گیا تے باہر اللہ تقوی خود بخود مک جائے گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، حضور نے فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو یاد رکھو کل جسد صالح ہو جاتا، جسم صالح ہو جاتا، صالح ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، کسے کہانیاں نہیں بیان کر رہا۔ جسم کے اندر لوتھڑا ہے اور حضور نے فرمایا الا وہی القلب، دلیل کے ساتھ بات ہے کہ نہیں؟ دلیل کے ساتھ بات ہے کہ نہیں؟ پیچھے جو علماء بیٹھے تصدیق کرتے ہو کہ نہیں بھائی؟ دل ٹھیک ہوگا، حضور فرماتے ہیں دل ٹھیک نہ ہو تو پھر آدمی بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ دل کمزور ہو جائے تو جسم کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا حضور چونکہ طبیب جسم بھی ہے، طبیب روح بھی ہے، وہ جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کائنات کے ہر راز سے آشنا فرمایا ہوا ہے۔ تو فرمایا والقلوب، اس سے پتا چلا جس طرح دل ٹھیک ہو تو جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اندر والا تقوی جو دل کے ساتھ رابطے میں ہے، جب وہ مکمل ہو جائے تو باہر والا تقوی خود بخود مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل ہے، ثانی نہ بھی ہو تو اہل سنت والجماعت
فیضان غزنوی، فیضان نیروی، فیضان محی الدین غزنوی۔ حضرات اب سنو میری بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل خزانہ تو سارا چھپا ہوا اندر ہے۔ اس سے پتہ چلا باہر کی حیثیت اس وقت بنے گی جب اندر کی حیثیت متحقق ہو جائے گی۔ اس دن یہاں علامہ صاحب نے حدیث پڑھی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم۔ اب یہ تائید غیبی نہیں طور کیا، خود بخود دلائل میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو واللہ ہے میں نے یہ مطالعہ تو کیا ہی نہیں، جو میں نے آپ کو سنانا تھا وہ تو یہ شروع ہی نہیں ہوا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا لوگوں کو دسو کہ میں تھوڑے منہ نہیں دیکھ رہا، اور میں نے کل رات بھی یا جمعے میں یہ بتایا تھا کہ منہ کو اس قابل کرو کہ یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ ہم ظاہر کو سنوارنے میں کرتے ہیں، اس کی آدھی خود بخود سنور جائے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اب دیکھو جب وہ دل دیکھتا ہے تو تصدیق یہاں ہے تو وہ راضی ہو گیا، اور جب تصدیق آ گئی تو فرما اب تقویٰ بھی دیکھے، اندر تقویٰ ہے۔ اب میں آپ کو ظاہری تقویٰ کیا ہے بھئی اللہ سے ڈرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ باطنی تقوی کی تعریف کس سے پوچھیں؟ بھئی یہ جو دل کا تقوی ہے اس کی بھی کوئی تعریف ہونی چاہیے نا۔ تو گویا اللہ نے یہ فرمایا کہ تو اس لیے آج کے بعد یاد رکھنا، یہ جو ہے نا ضربے لگانا، دل کو ذکر کرنا، عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ دیکھیں یہ میں اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہا، دیوبندیت کے اندر بھی باقاعدہ نقشبندیت موجود ہے، چشتیت موجود ہے، اور وہ بھی ذکر قلبی کے قائل ہیں۔ ذکر قلبی کے ساتھ نہیں ہے، تعظیم شاعر اللہ کے ساتھ۔ اس لیے ہزاروں مراقبے ایک طرف، ہزاروں سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر، مراقبہ اس میں ذات ایک طرف، سب بتائے گی یہ آدمی اندر سے بھی تقوی والا ہے، اسی لیے اندروں ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اللہ نے جتنی بھی اللہ نے نشانیاں رکھیاں اپنی سارے دی تعظیم ضروری ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی تعظیم کے خلاف ہو اس سے بچو۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اس نشانی جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں اس کی عزت کرنا ضروری ہے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جو مجلس ہے اس کے نشین صدارت کے لیے کائنات میں محمد الرسول اللہ۔ اس لیے سب سے زیادہ عزت اللہ کے بعد اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے ہم کہ مخلوق کے ساتھ ذکر کر کے احترام کا ذکر کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سب سے زیادہ عزت ضروری ہے تو وہ نبی کی ضروری ہے، اور اللہ کی عزت اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مخلوق کے ساتھ۔ وہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنے ہونے میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو تسی بہت بولتے ہو فضول، تو جب کوئی بولنے کا موقع ہوتا ہے تسی بڑے جناب روزہ رکھا ہوتا ہے تسی گفتگو دا۔ زکریا علیہ السلام کی سنت سے عمل کر جی یاد ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو نا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ اب بتا سب کی جو بے یہ دیکھو کہ کہا کس نے، اب اگر یہ دیکھو کیا ہے تو وہ تو پتھر ہے، کعبہ بھی پتھر کا بنا، حجر اسود پتھر کا بنا، مقام ابراہیم بھی اور قداور شخصیت بن کر مسئلہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کو عزت مل جائے تو وہ خدا کی نشانی نہیں، نشانی ہے نا۔ اس سے
پتہ چلا اللہ کی نشانی پہلے کہ جو تمہیں گمراہ تقویٰ حاصل کرو، اس کے بعد اگر الف بے پہ بھی پڑھا تو وہ تمہارے لیے فیض کا سامان ہو جائے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں جس میں ساری گل ہوئی ادب دی ہے تو پھر اسی اللہ کو توفیق منگنے اللہ سانو ادب دی۔ تو اولیاء اللہ کی تعظیم میں اگر تم ان کے ہاتھ چومتے ہو تو کوئی کائنات میں یہ دعویٰ کر سکے کہ اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے بڑے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے مربی کے ہاتھوں کو چومنا شرک ہے۔ کیوں یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اب میں بس شعر پڑھتا ہوں، رومی صاحب فرماتے ہیں خدا کو توفیق مانگ دیا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں بخاری یاد ہو جائے۔ اللہ میں نے بھی پڑھی ہے، چلو زیادہ نہیں پڑھی، ایک دو صفحے میں پڑھی، صرف و نحو میں نے زیادہ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت میں پڑھی ہے۔ اتنی میں نے پڑھی ہے کہ میں علم کی کہکشاؤں میں الحمدللہ وہ جو منطقی اور فلسفیانہ گفتگو کر کے بات کرتے ہیں، میں نے انہی کے لہجے میں ان کے جلسوں میں اسی طرز پر تقریریں کی ہوئی۔ یہاں دلیلیں موجود ہیں اس مجمع میں ماشاءاللہ۔ حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ توفیق دسی نفلی روزے بھی رکھیے، فرض تے رکھتے ہیں، توفیق دسی رات میں سوتے ہونے ہیں اٹھ کے ایسی نفل پڑھیے۔ یہ رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا، بستر کو لات مارنا، یہ بھی جسم کا تقویٰ ہے۔ صفا مروہ میں دوڑ دوڑ کے تھک جانا، یہ بھی جسم کا تقویٰ ہے۔ تعظیم میں تعریف ہے نا، تقویٰ قلب کی تعریف کسی مولوی نے نہیں بتائی، مولا نے بتائی۔ وہ فرماتے ہیں من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ حضرات تو ربی صاحب فرماتے ہیں یہ باقی دعا بعد اس کرے ہو، تسی پہلے اللہ کو یہ دعا کرو کہ اللہ سانو ادب دی توفیق عطا۔ بس میں سوچا تھا کہ میں پڑھوں گا لیکن بس صرف 2 شعر پڑھوں گا، وہ بھی ترجمہ کروں گا، تشریح ہو گئی ہے ساری۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا انہوں نے اپنے لیے دعا مانگنی تھی نا، وہ یہ کہتے ہیں نا، اب یہ الفاظ ہیں از خدا، جو بڑا سمجھتے ہو تو اپنے آپ کو اسی کہہ رہے ہو، نہیں انا کہنے کے بجائے نحنو کہہ رہے ہو۔ تو فرمایا نہیں، میں تو تمہیں تکبر سے روکنے والا ہوں، میں اصل میں اس دعا کے اندر اپنے ساتھ ساتھ ہر اس آدمی کو شامل کر رہا ہوں جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ رومی صاحب سے کام بیٹھے ہیں، انہوں نے بچانا واسطے اللہ نے کہنا اللہ جڑے بے ادب نے انہوں نے بھی عادت بتا تاکہ سارے ہوتے مہربانی ہوئے۔ توفیق ادب، بے ادب محروم مان باز فضل رب۔ کہ جو بے ادب ہو، جی میں پڑھتا ہوں جس طرح آپ کو۔ حضرات رومی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا فضل نہیں ملتا، سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ اب یہ آفاقی جملہ ہے، یہ عطائی جملہ ہے۔ رومی صاحب یہاں فرما رہے ہیں فضل رب، اور فضل ربانی خاندان کا یہاں بیٹھا ہے اور فرماتے ہیں بے اب آپ ایک دفعہ پہلے واللہ ایک دفعہ پہلے ذکر کیا، دیکھو آج سے 2 سال پہلے، اور آج دیکھو میں تو خود جان چھڑا رہا تھا، لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں جان کی طرح چھڑے گی، پہلے اصل بات تک کرنا۔ رومی صاحب نے گویا بتایا 13 قصہ ہم نے 800 سال پہلے ہی اپنی مثنوی میں ذکر کر دیا ہے۔ از خدا جو
فیضان صدیقی فیضان صدیقی ماشاءاللہ خلیفہ صاحب اللہ زندگی دے کیا کیا ٹھیک ہے تانوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے صرف آواز دے عاشق ہو ماشاءاللہ کئی لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کا کلام بڑا چنگا ہے تو سمجھ ایک آدمی بھی نہیں آتی تے باز پڑھن والوں بھی نہیں پتہ ہوندا ہے تو مطلب کیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں تو میں اسی لیے پہلے اس کو تحت لفظ میں سنا دیا آپ کو اور تحت لفظ کے بعد مترنم بھی میں شعر سنا دیا ترجمہ بھی بتا دیا اب ایک شعر اس کی تائید میں سنو وہ کیا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بے ادب صرف اپنے لیے تو نہیں برا ہوتا بے ادبی ایک بندے کی ہے تو رومی صاحب فرماتے ہیں اب صرف اپنے واسطے تو نہیں بد رہا صرف اپنے واسطے برا تو نہیں ہویا فرماتے ہیں بلکہ آتش در ہما آفاق زد فرماتے ہیں جس نے ایک بندہ بے ادبی کرے نا وہ دی بے ادبی نال پوری دنیا میں آگ لگ جاندی اس کی دلیل دیتے ہیں آگے وہ ٹائم نہیں ہے صرف میں دلیل دوں گا اسے آتش زدہ کہتے ہیں تو لہذا اس سے پتہ جب ہو جائے وہ دوسروں کو آگ میں مبتلا کر دے دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے اس کی بے ادبی سبب بن جاتی ہے اب یہ عجیب بات ہے وہ رومی صاحب آگے جو بیان فرما رہے ہیں قرآن کی آیت سے صفا مروہ میں تو بڑے لوگ محبت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں جب اللہ کا ولی جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے اللہ کا صفا مروہ کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا لیکن اللہ کے ولی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے اسے دیکھ کے انہیں شرک یاد آتا ہے اور صفا مروہ دیکھ کے انہیں کچھ بھی یاد نہیں آتا تھوڑی سمجھ میں رہے لنگر کھانے لگا سکے صفا مروہ دیکھ کے انہیں کچھ یاد نہیں آتا اور اللہ کے ولی دیکھ کے انہیں شرک یاد آتا ہے اس سے پتہ چلا تیرے دل دی کھڑکی نو اللہ بند کے پاس پہلے انہوں کھولن دا بندوبست کر پھر دیکھ تینو اللہ دے ولی دے چہرے وچوں خدا دا نور نظر بے ادب بالکل خلیفہ صاحب بے شک تجھے بھی آگو بے شک سمجھائی گے بے ادب ماحول کو جماعت کو خاندان کو سب کو تباہ کرتا ہے چنگا بے شک ہے تھوڑا اس بھی شک ہے تھوڑے بے شک تو صحیح آگو بے شک پھر آگو ماشاءاللہ یہ اس کو مطلب ہے تانوں شک کوئی نہیں اس واسطے بے نہ لا رہے ہو سمجھ آئی کہ نہیں اس کا مطلب ہے بے شک جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے شک پورے ماحول کو خراب کرتا ہے اور بعد وہ خود بھی ٹھیک ہوتا ہے پورے نظام کو خدا کی رحمتیں عطا کرتا ہے ایک بادب آیا نہریا کی چوٹی پر کیسے خدا کی رحمت برسی اور کتنے بادب وہاں آرام کر رہے تھے
دعا کرو وہاں پہنچنے سے پہلے سب بے ادب باادب ہو جائیں. یہ میری دعا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. اگر بے ادبوں کی گنجائش نہیں، وہ سامنے وہی دفن ہونا چاہیے جو باادب ہو. اس لیے بے ادبی ترک کرنا ضروری ہے، باادب ہونا ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں ادب میں رہنا نصیب کرے. اب اس کی مثال کیا؟ رومی صاحب نے کہا ایک آدمی بھی ادبی کرے سب کو کیوں نقصان ہوتا ہے. وہ دلیل دیتے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، پورے 10-12 شعر ہیں، وہ تو پڑھو تو رات چلی جائے گی ساری. رومی صاحب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اسپیکر ٹھیک کرو بھی، چنگا اسپیکر ہے پڑھا. فرمایا رومی صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے اللہ نے قرآن میں ان کی بات کو نقل فرمایا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. اچھا اللہ انہوں نے کیا دیتا سی؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بس میں بات ختم کروں کہ اللہ پاک نے خود سے کیا دیا، چونکہ اللہ نے اپنی طرف، اللہ خود متکلم ہے اور جمع متکلم کے ساتھ اللہ کلام فرما رہا ہے. کیوں کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے، چونکہ کھانے واسطے کوئی محنت کرنی تو پڑتی ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم، توڑے ہوتے المن، اس کو معرف باللام فرما کر خاص نعمت کرائے، عام چیز نہیں. المن، پھر آگے السلوى. من المن، جو المنہ نہ پڑھے وہ گمراہ ہے، اور جو السلوى نہ پڑھے وہ بھی گمراہ ہے. کیوں کہ اللہ نے جو اسے معرف کر دیا ہے، اللہ نے جو اسے معرفہ کر دیا ہے، تو تم نکرہ کیسے کرو گے؟ خدا نے کہا یہ میری بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو سب سے مرغوب و محبوب و لذیذ ترین غذا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوڑا بھی ہوئے تے نال مٹھا بھی ہوئے. یہ تو سویٹ ڈش نہ ملے تو تھوڑا منہ بالکل سویٹ نہیں نظر آتا. یہ میٹھا کھانے کے بعد چہرہ بتاتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھایا. میٹھی بات پر تو تھوڑا چہرہ ٹھیک کرو، چلو کھایا نہیں بھی چہرہ تو ٹھیک کرو. میٹھی چیز کا نام سننے سے بھی ماشاء اللہ انہوں نے زیادہ اثر ہوا ہے میٹھے. حضرات اللہ نے جو سب سے بہترین غذا تھی وہ کیا تھا؟ اللہ نے میٹھے کا ذکر فرمایا، المن، میٹھا. وہ آتے تھے وہ درختوں کے پتوں پر، درختوں پر پہلے سے آتے تھے، جمع ہوا ہوتا تھا. السلوى، واہ، پرندے، بٹیر، نہ جانے کیسی غذا ہوگی. وہ آتے وہ پکے پکائے ہوتے تھے اور ان کو تیار کھانا ملتا تھا. تو پھر کچھ عرصہ کھانے کے بعد کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، اب اللہ ہم یاد کرا رہا ہے جس ویلے تسی آکھیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، طعام واحد، ایک قسم دے کھانے تے اسی اور صبر نہیں کر سکتے. اس طرح کرو کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. اس سے پتہ چلا قوم میں اگر کوئی تقوی کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، قبولیت کے لحاظ سے برتر شخصیت موجود ہو تو خود دعا مانگنے سے بہتر ہے اس سے دعا کا مطالبہ. کیونکہ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا فَادْعُ لَنَا، تسی ساڑھے واسطے دعا کرو. آج تو بات تو کوئی آکے کیوں نہیں مانگدے اللہ کو لو تسی؟ اسی آکھاں گے بنی اسرائیل آیا اعتراض نہیں کیتا، تسی اس تو بھی گئے گزرے ہو. انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ اپنے رب
کو ساڑھے واسطے دعا مانگو. اس تو بڑی دلیل کے ہے قرآن تو یاد رکھو افضل الدلائل، اور یاد رکھو سب تو زیادہ قوت والی دلیل قرآن دی ہوندی ہے. فدعو لنا ربک، اللہ کو دعا مانگو لیکن ساڑھے واسطے تسی مانگو. یہ مطلب ہے اپنے تو بڑے نو دعا واسطے کہنا. اتنا تے بنی اسرائیل والے نے بھی پتا سی تے اے اپنے آپ نو محمدی سنی تے پتہ نہیں کیا کیا کہندے ہیں. انہاں نو یہ گل اجے نہیں پتا چلی تے 6-7 ہزار سال پہلے جڑے لوگ گزر گئے انہاں یہ گل سمجھا دیتی. اگر یہ لوڑ نہ ہوندی تے خدا قرآن دے اندر انہاں دا ذکر بھی نہ کردا، لیکن اللہ نے انہاں دا یہ قول قرآن دے اندر ذکر کر کے یاد رکھو سنیاں دا بیڑا پار فرما دیتا. ایسا تسی جدو پیراں نو کہندے ہو کہ ساڈے واسطے دعا کرو، اس پیر تو مراد وہ نہیں جڑا ہے میں جبا کبا پا کے میں دلہن بن کے سامنے آ جائے، بوٹی بن کے سامنے آ جائے. اس اللہ دے ولی تو مراد ہے جدی رات بھی پاک ہوئے، جدا دن بھی پاک ہوئے، جدا دل بھی پاک ہوئے، جدی اکھ بھی پاک ہوئے، جدے ہاتھ بھی پاک ہون تے جدی زبان بھی پاک ہوئے. ایسا بندہ جو رب نو راضی کر گیا، ارے تانوں اور کیا چاہیے؟ خدا نے تانوں دین واسطے اپنا بندہ دے دیتا. اے لو بندے میرے کولو منگنا ہے، تو مانگے گا تا بھی دیاں گا، لیکن اے جڑا مینوں راضی کر گیا اے دے ذریعے مانگے گا تے میں بڑے محبت نال دیاں. اب کیا ہوا کہ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ بٹیرے شٹیرے کھا کے اسی رج گیا، اے جڑی شہد ہے یا جو بھی ہے بھی کھا کے تو تسی اس طرح کرو فدعو لنا ربک یخرج لنا، کہ وہ ساڑھے واسطے کڈے، یخرج لنا مما تنبت الارض، انہاں چیزاں وچ جڑے زمین خود اگاندی. نبات الارض دا انہاں تقاضا کیتا مما تنبت الارض، تو انہاں آکھیا سانو زمین وچوں فصل، تو انہاں کیا آکھیا پیاز ہوئے، لہسن ہوئے، ککڑی ہوئے، نہ جانے اور کیا کیا چیزاں مانگیاں. تے پھر رومی صاحب اگے کہندے کہ انہاں نو چنگا بھلا رزق مل رہا سی تے انہاں نو پھر درنتی بھی چانی پئی، بیلچا بھی چانا پیا، کدال بھی چانا پیا، پھر زمین دے اندر ہل بھی بانا پیا. تے پہلے انہاں نو بڑے آرام نال رزق مل رہا سی تے چند بدبختاں دی وجہ تو نزول رحمت پوری قوم اتے حرام ہو گئی. چند بندے سے جنہاں آکھیا کہ یہ سانوں نہیں پسند، تو پھر یہی ہونا چاہیے سی نا کہ چند بندیاں تے وہ چیز ممنوع ہوتی، باقیاں نو ملدا. لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں بے ادبی چند بندیاں کیتی لیکن پوری بنی اسرائیل تے یہ کام حرام ہو گئے. لہذا بس میں بات ختم کر، حضرات بے ادب کبھی کامیاب نہیں ہوتا، با ادب رہنا. ہر اس چیز کی تعظیم کرو جو خدا تک لے جاتی ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرو جو خدا سے دور کرتی ہے. اور جو چیز تمہیں خدا کی یاد دلا دے وہ خدا کی نشانی ہے. اللہ پاک ان نشانیوں کی حفاظت فرمائے، قبلہ عالم کے درجات اور بلند فرمائے، شیخ العالم کے درجات اور بلند فرمائے، پیر ثانی لاسانی کے درجات اور بلند فرمائے، پیر عبدالغفار غزنوی، پیر نظام الدین قاسمی، پیر امام ربانی فاروقی، حضرت پیر محمد ابراہیم صاحب اور پیر عبدالرشاد عرفانی صاحب، پیر حبیب الرحمان صاحب، ان سب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. آپ توڑا یہ بیٹھنا یقین جانو دل کرتا ہے کہ قیامت تک ہم یہی بیٹھے رہیں، آپ ہمارے سامنے ہو، ہم آپ کے سامنے ہو، اور یار دیاں گلاں جاری رہے. اللہ سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ، یقیناً روحانی تسکین کا سامان ملا ہے. الحمدللہ.